ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم بایولوجی میں ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے، آسمو ریگولیشن ان پلانٹس۔ پودوں میں آسمو ریگولیشن یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور اس میں سب سے پہلے ہومیوسٹیسس سمجھتے ہیں کہ ہومیوسٹیسس کیا ہوتی ہے۔ ہومیو کا مطلب ہوتا ہے سیم، اور اسٹیسس کا مطلب ہوتا ہے اسٹینڈنگ، یعنی ایک جیسے رہنا۔ دوسرا ہمارے پاس جو اہم پوائنٹس ہوتے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتی ہے۔ کسی آرگینزمس کے اندر کی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ انٹرنل انوائرمنٹ ہوتی ہے، اور آرگینزم کے باڈی کے باہر ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو جب ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں کوئی تبدیلی اگر ہوتی ہے تو اس تبدیلی کا اثر ہوتا ہے انٹرنل انوائرمنٹ پر، اور آرگینزم اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو مینٹین اور ریگولر رکھتا ہے، اور یہ ہوموسٹیسس ہوتی ہے، یعنی آرگینزمس کی یہ ایبیلٹی جس کی وجہ سے وہ اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو مینٹین رکھ سکے، ریگولر رکھ سکے، تو یہ ایبیلٹی اس آرگینزم کی ہوموسٹیسس کہلاتی ہے۔ اس ہوموسٹیسس کے اندر آسمو ریگولیشن ہوتا ہے۔ یہ آسموسس سے نکلا ہوا ایک ورڈ ہے کہ اس میں واٹر کی آسموسس ہوتی ہے باڈی کے اندر، اور اس واٹر میں ڈیزالوڈ دوسرے سولوٹس بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ منرلز ہوتے ہیں یا گلوکوز ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے واٹر اور اس میں ڈیزالوڈ جو سولوٹس ہوتے ہیں ان کی اماؤنٹ اور کوانٹٹی ریگولر اور مینٹین رکھنا، یہ آسمو ریگولیشن ہوتا ہے۔ اس آسمو ریگولیشن کی بنیاد پر جب ہم پلانٹس کو مختلف گروپس میں ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس 4 ٹائپس کے پلانٹس آئیں گے۔ میزوفائٹس، یہ وہ پلانٹس ہوں گے جو کہ میڈیم کوانٹٹی آف واٹر میں رہتے ہیں، یعنی درمیانی لیول کے واٹر میں رہنے والے پلانٹس میزوفائٹس کہلاتے ہیں۔ ان میزوفائٹس میں ایگزامپل کے طور پر ہمارے پاس میز ہوتے ہیں یا کارن جس کو کہتے ہیں، کلور ہوتے ہیں اور روز ہوتے ہیں۔ تو ان کے یہ امیجز بھی نمبر بائی نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر کے پلانٹس ہائیڈروفائٹس ہوتے ہیں۔ یہ وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو کمپلیٹلی واٹر میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کے جو لیفز ہوتے ہیں یہ براڈ ہوتے ہیں، بڑی لیفز ہوتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ چونکہ زیادہ مقدار واٹر کی ابزارو کرتے ہیں تو ٹرانسپائریشن کی ریٹ بھی ان میں زیادہ ہوتی ہے، اور ان کے ایگزامپل میں واٹر لیلیز وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ تھرڈ نمبر زیروفائٹس ہوتے ہیں۔ زیروفائٹس وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈرائی ریجن میں موجود ہوتے ہیں، جہاں پر پانی بالکل کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور ان میں کیکٹس شامل ہوتے ہیں۔ یہ زیروفائٹس جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کے لیوز اکثر نہیں ہوتے بلکہ راڈ لائک سٹرکچرز ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ یہ ٹرانسپائریشن کا ریٹ بہت کم کرتے ہیں۔ جب بارش کا پانی یہ ابزارب کرتے ہیں تو پھر یہ ٹرانسپائر نہیں کرتے اس پانی کو، اور باڈی کے اندر اس کو سٹور رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے سکن پر ایک ویکسی تھک لیئر موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے واٹر بہت کم ریلیز ہوتی ہے ان کے باڈی سے، یعنی ٹرانسپائریشن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور اس کا ایگزامپل ہوتا ہے کیکٹس۔ پھر آخر میں ہیلوفائٹس ہوتے ہیں، اور یہ ہیلوفائٹس وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو سالٹی ایریاز میں موجود ہوتے ہیں، یعنی یہ سی میں موجود ہوتے ہیں جہاں پر سالٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کا ایگزامپل سی گراسز ہوتے ہیں۔ یہ آج کا ایک مختصر ٹاپک تھا، آسمو ریگولیشن ان پلانٹ۔ اوکے، تھینک یو۔